ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ماہ رمضان بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو اور معزز مہمان ہو، اس کے آنے سے ہمارے گھر میں خیر ہو، برکت ہو، ہمارے لیے بھلائی ہو، فائدہ ہو، تو ہم لوگ اس مہمان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرتے ہیں۔ عام مہمان کوئی گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص قسم کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ جو تیاری معمولی درجے کی ہونی چاہیے اتنا تو کریں گے، لیکن کوئی اہم معزز مہمان ہمارے گھر آنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے اکرام اور احترام میں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور تیاریاں کی جاتی ہیں۔ تو ماہ رمضان یہ بڑا ہی مقدس برکت والا مہینہ ہے، وہ آ رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں نے جو خطبے میں حدیث پاک تلاوت کی ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، نسائی شریف اور مسند احمد میں یہ روایت مذکور ہے۔ اس حدیث میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام بہت ہی زیادہ علم کے دل دادا تھے، کوئی بھی دین سے متعلق معلومات ان کو مل جائے تو اس کو بڑی غنیمت سمجھتے تھے، بہت ہی زیادہ شوق رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بکثرت شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے اس کو حفظ کر لیتے، یاد کر لیتے، بار بار اس کو دہرایا کرتے اور دوسروں کو جا کر سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہوتے ان کو بغور دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں رات کے وقت میں حاضر ہوئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اتنی رات میں ان کو مسجد میں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یہ بھی ایک حرص ہے، تمنا ہے کہ ہمیں کچھ حضور سے مل جائے، یہ قیمتی دولت ہے، پتہ نہیں کب اللہ کے پاس یہ چلے جائیں یا میں چلا جاؤں، جب تک یہ دولت ہے ان سے کچھ حاصل کر لو۔ تو مسجد میں وہ آتے تھے، جاتے تھے صحابہ کرام، اور حضور کے معمولات پر نظر رکھا کرتے تھے کہ آج حضور نے کیا 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 ہے، کیا کیا فرمایا ہے، وہ تو یاد کرتے تھے، کیا کرتے تھے اس کو بھی دیکھتے تھے اور کس طرح کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے،
عام مہینوں میں حضور روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات آپ پیر کے دن روزے دار ہیں؟ پتا چلا کسی صحابی کو تو پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھ کو جس دن پیدا فرمایا وہ پیر کا دن تھا، تو اس کے شکریہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس کے شکریہ میں کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے، پٹاخہ پھوڑیں گے، گھر میں غبارے لا کر لٹکائیں گے، انگریزوں کی طرح کیک کاٹیں گے، کینڈل کو بجھائیں گے، ادھر ادھر ہنگامہ کریں گے۔ تھوڑا اور جوان ہو جائے، میرے کچھ کلاس میٹس تھے، ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، جب ان کو کوئی خوشی کا موقع آتا تو قبرستان کے پیچھے جو میدان ہے، تقریباً 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پر پورا گراؤنڈ ہے، کھیت ہے، درخت وغیرہ ہے، ایسی جگہوں پر راتوں میں جا کر بوتل پیا کرتے۔ خوشی کا موقع ہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے یا برتھڈے کا موقع آ گیا ہے، ادھر ادھر پیئیں گے تو کوئی دیکھ لے گا، پٹائی ہوگی، گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا، تو کیا کرتے ہیں ایسی جگہ جا کر کے پیا کرتے تھے۔ میں نہیں جاتا تھا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ لوگوں کی مجھے خدمت کرنی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھ کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، آخری پیغمبر بنایا، تو انسان بننے ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہے، میں پیدا نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، تو میں شکریہ میں روزہ رکھتا۔ تو شعبان میں حضور بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو حضرت سے پوچھ لیا یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو سال کے 12 مہینوں میں سے شعبان سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، وہ تو کمپلسری ہے، اگر کوئی آدمی 5 وقت نماز میں آئے جائے مؤذن صاحب کچھ نہیں بولیں گے۔ اگر 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی کوئی آدمی آتا ہے اور مسجد میں بار بار آتا ہے، نفل پر نفل پڑھتا جاتا ہے، تو ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی آدمی پوچھے گا کیا بات ہے تم 8 بجے بھی مسجد میں جا رہے ہو، 10 بجے بھی جا رہے ہو، 3 بجے بھی جا رہے ہو، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں بھی جاتے ہو اور صبح میں 3 بجے اٹھ کر بھی جاتے ہو، کیا بات؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ وہ بتائے گا میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، فلاں ذکر کرتا ہوں، فلاں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو فرض روزے تو حضور رکھا کرتے تھے ہی، اس کے علاوہ نوافل روزے رکھتے تھے، وہ بھی صحابہ کو پتا ہے۔ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 چاند کی ان تاریخوں میں حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، ہفتے میں پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان میں کیا ہے، پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں اکثر۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان،
یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، لوگوں کو ابھی اس مہینے کی فضیلت کا علم نہیں ہے، اس مہینے کے درجے کا، اس کے مقام کا علم نہیں ہے۔ کون سا مہینہ؟ جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں کی مغفرت بکثرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی بہت زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک خاص بات اس مہینے کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیا بتائی؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیا جاتے ہیں۔ ویسا تو انسان کا ہر لمحہ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، ان ربک لبالمرصاد۔ شکاری کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جنگل میں وہ جاتا ہے بندوق لے کر ہرن کو شکار کرنے، نیل گائے کو شکار کرنے، کبوتر کو مارنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بندوق لے کر کے جب کوئی شکار اس کے سامنے آ جائے، بندوق لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی طرف کو نشانہ لگاتا ہے، ادھر ادھر کی آوازوں کو بھی وہ سنتا نہیں ہے، اتنا وہ کانسنٹریشن کے ساتھ بندوق کا نشانہ اس کی طرف کو لگاتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، اتنا غور سے وہ دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر کی آواز بھی اس کے کانوں میں نہیں جاتی، اتنا توجہ سے دیکھتا ہے، پھر گولی چلاتا ہے۔ تو جتنی توجہ سے شکاری شکار کی طرف دیکھتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ توجہ سے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل، ہر نیکی، ہر برا کام اللہ کو پتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، موجود ہے۔ تم اگر ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے، تم اگر 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم اگر 4 ہو تو 5واں اللہ موجود ہے۔ ویسے تو اللہ کو سب چیز کا علم ہے، لیکن باضابطہ فرشتے جو انسانوں کے اعمال لے جا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں، وہ اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ کے فرشتے اعمال لکھنے والے، ہمارے جو دن بھر کے کام ہیں ان کو لکھنے والے، اور رات بھر کے جو کام ہیں ان کو لکھنے والے فرشتے، یتعاقبون، پیدر پہ آتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہمارے پاس آتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی رات میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کب آتے ہیں؟ فجر عصر کی نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز ختم ہونے تک رہتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا ٹائم ہے کام کرنے کا۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے آتے ہیں اور عصر کی نماز ختم ہونے تک رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن اور رات میں پے در پے کنٹینیوسلی فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں۔
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور ان فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ان فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، فجر کی نماز میں بھی ملاقات ہوتی ہے، عصر کی نماز میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ جو فرشتے رات کو آنے والے تھے وہ عصر کے وقت میں آتے ہیں، کیونکہ دن اب ختم ہو رہا ہے، تو دن والے فرشتے اب ان کو جانا ہے اللہ کے پاس، تو وہ بھی چونکہ موجود ہیں، تو یہاں پر رات کے آنے والے فرشتوں کی دن والے فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جو فرشتے صبح کو آتے ہیں وہ فجر کی نماز کے وقت میں آ جاتے ہیں، اور رات والے اب اللہ کے پاس چلے جائیں گے حساب سنانے کے لیے، تو وہ ابھی وہاں موجود ہیں، فجر کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو دن والے فرشتوں کی ملاقات رات والے فرشتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، دن اور رات میں آنے والے فرشتوں کی ملاقات فجر اور عصر کی نماز میں ہو جاتی ہے، یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، جب ملاقات ہو گئی تو جن لوگوں کی ڈیوٹی رات میں تھی، مثال کے طور پر فجر کا وقت آیا، فجر کی نماز ختم ہوئی، تو یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص بات سمجھنے کی ہے، اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ کیا نبی نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر اللہ کے پاس وہ فرشتے جائیں گے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزارا ہے۔ یہ فرشتے رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح دن والے فرشتے بھی دن بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ 13ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کے ساتھ ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں، وہ یہی فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یحفظون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کیوں حفاظت کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں انسان کے علاوہ جنات بھی ایک مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتے، بڑے پاورفل ہیں، ایک سیکنڈ میں وہ مشرق سے لے کر مغرب کا سفر کر سکتے ہیں، ایسٹ ٹو ویسٹ، اتنا لمبا سفر وہ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں۔ جنات بڑے طاقتور، آگ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اگر فرشتے حفاظت نہ کرتے انسانوں کی تو یہ جنات ہم سب کو قبرستان پہنچا دیے ہوتے۔ تو ان فرشتوں کا کام ہی یہی ہے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ جنات دیکھتے ہیں کہ فرشتے آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں جائیں گے تو پولیس کی لاٹھی پڑے گی، وہ کچھ نہیں کرتے انسان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے دن بھر رات بھر انسان کی حفاظت کرتے ہوئے لگے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس یہ ہمارے اعمال کو پیش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، چاہے دن میں ہو رات میں ہو، وہ عمل اللہ کے پاس جا رہا ہے، روزانہ جا رہا ہے، شام کے وقت میں بھی جا رہا ہے، صبح کے وقت میں بھی جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ اگر مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہے، ہم نے اس کے بارے میں ایک کے سامنے بہت زیادہ برائی بیان کی، بہت ہی زیادہ اس کو برا بھلا کہا ہے، اب اگر اس دوست کو ہمارے اس عمل کا علم ہو جائے گا تو کیا وہ دوست ہم سے تعلق رکھے گا؟
نہیں رکھے گا. کیوں؟ وہ تو کہے گا کہ یہ میرا کیسا دوست ہے، میرے پیچھے میری برائی بیان کر رہا ہے اور بہت زیادہ برائی بیان کر رہا ہے. تو جتنا تعلق اس دوست کا اس کے ساتھ تھا وہ تعلق ختم ہو جائے گا، بلکہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائے گا. کیا رے تو میرے بارے میں رات میں کیا کی بولا کرتے نا، وہ جھگڑا کرنے کے لیے آ جائے گا. اگر کچھ پیسہ وغیرہ دیا ہو قرض میں، اس کو چھیننے کے لیے آئے گا، قبضہ کرنے کے لیے آئے گا. یا کچھ وہ مدد کرتا ہو اس کو پہلے سے، اس مدد کو سٹاپ کر دے گا. یا مدد کرنے کا ارادہ ہو اس سے وہ رک جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اللہ پاک ہم پر کتنا فضل کر رہا ہے، کتنا وہ رحم کرنے والا ہے، کتنا وہ ہمارے اوپر محسن ہے، احسان کر رہا ہے. روزانہ ہمارا دن بھر کا عمل اللہ کے پاس جا رہا ہے. ہم نے مثال کے طور پر دن میں نماز نہیں پڑھی، اللہ کی نافرمانی کی. شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ راندے درگاہ ہو گیا اور وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا. ہم روزانہ کتنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرشتوں نے لکھ لیا ہے، اور یہ عمل اللہ کے پاس صبح کو جائے گا، شام میں عصر کے بعد جائے گا. کیا ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ اسی طرح رات بھر ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے، رات میں ہم نے کوئی چوری کی ہے، کوئی برا کام کیا، آنکھوں سے زنا کیا، کچھ شراب وغیرہ پی لی ہے، وہ عمل صبح کو اللہ کے پاس جائے گا. اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ بہرحال ہمارا دن بھر کا عمل چاہے جیسا ہو، اچھا ہو برا ہو، کیا صبح کو اللہ تعالیٰ ہم کو روزی نہیں دے رہا ہے؟ جس زبان سے ہم نے دن میں جھوٹ بولا ہے، کیا اللہ نے مغرب ہوتے ہی اس زبان کو روک دیا بولنے سے؟ نہیں روکا نا. زبان جس طرح دن میں چل رہی تھی اسی طرح زبان رات میں بھی چل رہی ہے. جس آنکھ سے ہم نے گناہ کیا ہے رات میں، اللہ چاہتا تو صبح ہوتے ہی اس آدمی کو نابینا بنا دیتا، صبح ہو کر وہ کچھ نہ دیکھ پاتا. لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے آنکھ کی بینائی کو باقی رکھا گناہ کرنے کے باوجود. اللہ کے سامنے فرشتوں نے لے جا کر پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ تو وہاں پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. جب یہ فرشتے دن والے شام کے وقت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور رات والے صبح کے وقت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو بتایا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم گناہ کر رہے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے. تم نیک کام کر رہے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے. وہ گرفت نہیں کرتا گناہ پر، وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو سب معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، گواہ بنا کر کے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی. اے فرشتوں تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ آدمی نے رات بھر زنا میں گناہ کی وقت گزار دیا، شراب کی حالت میں وقت گزار دیا، لیکن اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ کیف ترکتم عبادی. تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا ہے؟ اللہ کی وہ رات بھر نافرمانی میں گزارا ہے، اس نے دن بھر اس نے نافرمانی میں گزارا ہے. اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ اگر ہم اپنے باپ کو کھانا پینا ڈالنا چھوڑ دیں گے، گھر سے باہر نکال دیں گے، تو وہ باپ کیا کہے گا؟ باپ سے جا کر اگر کوئی پوچھے گا حضرت تمہارا بیٹا کیسا ہے، انہیں میرا بیٹا کہہ جی، انہیں کتے کو پال لیا رہتا تو اچھا تھا، انہیں میرے ساتھ دم ہلاتا پھرتا، میری حفاظت کرتا، انہیں میرا بیٹا نہیں. میرا بیٹا کہنے سے باپ انکار کر دیتا ہے، ماں انکار کر دیتی ہے. لیکن اللہ دیکھیے دن بھر نافرمانی کیا، رات بھر نافرمانی کی، اللہ کے پاس ہمارا عمل گیا
تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتوں سے پوچھ رہا. کتنا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے، کتنا وہ حلم والا ہے، طاقت ہے کہ وہ ہم سے انتقام لے، بدلہ لے، سزا دے، گرفت کرے ہماری. اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہے، ابھی کچھ نہیں بول رہا ہے. موت تک اس کو مہلت ہے، یا موت سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فیقولون، فرشتے کہیں گے ترکناہم وہم یصلون. جو رات والے فرشتے صبح تک ان کی ڈیوٹی تھی اور اللہ کے پاس چلے گئے، وہ فرشتے انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، تو جا کر کہیں گے اے اللہ ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور اے اللہ جب ہم لوگ ان کے پاس گئے تھے، کیونکہ وہ عصر کی نماز سے پہلے آتے ہیں رات والے فرشتے، تو دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ بہت خوش ہو جائے گا. میرے بندوں کے پاس جب فرشتے گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب فرشتے واپس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. اسی طرح دن والے فرشتے جب صبح کے وقت میں آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے یا اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تو صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے وہاں سے واپس آ رہے تھے تب بھی وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں. حدیث میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کیا کرو؟ ذکر کرو. فجر کی نماز ہو جائے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ذکر کرو، گھر میں ہو مسجد میں ہو تھوڑی دیر ذکر کرو، قرآن پڑھ لو، دعا وغیرہ کر لو. اسی طرح عصر کی نماز ہو جائے تو بھی ذکر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس میں رد و بدل کرتے ہیں. صبح میں جو فرشتے آئے وہ عصر میں اللہ کے پاس جائیں گے، جاتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے فلاں صاحب ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے پاس جا کر کے بتائیں گے ہاں فلاں آدمی اندرا نگر میں مکہ مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے. اسی طرح رات والے فرشتے جب صبح میں اللہ کے پاس جائیں گے، دیکھا کہ ایک آدمی کونے میں بیٹھ کر کے اشراق کا انتظار کر رہا ہے یا گھر میں بیٹھ کر کے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، فرشتے جا کر کے کہیں گے یا اللہ فلاں آدمی کو ہم نے نماز کی حالت میں چھوڑا ہے اور ذکر کی حالت میں چھوڑا ہے. تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. تو ہمارا عمل روزانہ اللہ کے پاس پیش ہو رہا ہے. ایک وقت تو یہ ہے روزانہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہونا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. تعرض الاعمال، انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو، پیر والے دن بھی اور جمعرات والے دن بھی پیش ہوتے ہیں. فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ پیر کے دن ہمارا عمل اللہ کے پاس جاتا ہے باضابطہ طور پر، فرشتے لے جا کر پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح جمعرات والے دن بھی ہمارا عمل اللہ کے پاس باضابطہ طور پر جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حضور کو کتنا ڈر ہے اپنے بارے میں اللہ سے کہ میرا عمل اللہ کے سامنے جا رہا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ کو پتا چلے گا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا. تو پیر اور جمعرات کو ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، باضابطہ فرشتوں کے ذریعے پیش ہوتا ہے، ورنہ ویسے تو اللہ کو خود پتا ہے اس بارے میں.
جب پیش ہوگا. ایک روایت میں کیا ہے, اسی روایت کے بارے میں ابن ماجہ اور مسند احمد میں کیا ہے, فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ, جب پیر اور جمعرات کو ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پاک ہر مومن بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. پیر کو اور جمعرات کو ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ, مگر, ایکسپٹ, ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی. کون ہے وہ؟ عبدن بینہ و بین اخیہ شحنا, ایک بندہ ایسا ہے جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بلا کسی وجہ کے اپنا تعلق ختم کر لیا, دوستی کو توڑ لیا, قطع تعلق کر لیا ہے. ایسا اگر وہ بندہ ہے اب تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے ایک ایمان والے کے ساتھ جو تعلق پہلے سے تھا اس تعلق کو بالکل ختم کر دیا, توڑ دیا. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے اس سے کہ اس کی ابھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو فرشتے جب دیکھیں گے اللہ نے تو مغفرت کرنے کو کہا ہے, مغفرت لکھیں گے, تو فرشتے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے اپنا تعلق فلاں بھائی سے ختم کر لیا ہے, فلاں بہن سے ختم کر لیا ہے, بیوی سے ختم کر لیا ہے, یا فلاں آدمی سے اپنا تعلق کو ختم کر لیا ہے. کیا کیا جائے؟ اس کی بھی مغفرت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ مغفرت کو لکھا جائے یا نہ لکھا جائے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا انظروا ہذین, ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو, انتظار کرو, دیکھتے رہو, حتی یصطلحا, یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور دوبارہ دوست بن جائیں. دوبارہ یہ لوگ اپنا تعلق, جائز تعلق, ناجائز تعلق نہیں, جائز تعلق یہ قائم کر لیں. اگر قائم کر لیتے ہیں, آپسی دشمنی کو ختم کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ دوست بن جاتے ہیں, دوبارہ رشتہ دار بن جاتے ہیں, دوبارہ پڑوسی بن جاتے ہیں, تعلق قائم کر لیتے ہیں, تو پھر ان کی بھی مغفرت کر دو. تو پیر اور جمعرات کو بھی ہمارا عمل اللہ کے پاس پیش ہوگا. تو دو روایتیں آ گئی. ایک روایت میں کیا ہے, روزانہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے فرشتوں کے ذریعے پیش ہوگا. اور ایک اس روایت میں کیا آیا, ہفتے میں پیر اور جمعرات والے دن فرشتوں کے ذریعے ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اور جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اس حدیث میں کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شہر یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین, شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس فرشتوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے میں شعبان میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں. حضور چونکہ زیادہ روزہ رکھتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں, کانا یصوم من شہر شعبان ما لا یصوم فی غیرہ من الشہور, او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس طرح روزہ رکھتے تھے, اس قدر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. نفلی روزے باقی مہینوں میں بھی رکھتے تھے, لیکن شعبان میں جس قدر روزے رکھتے تھے اس قدر حضور کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. تو اسی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں. اب تین طرح کی احادیث ہیں, روزانہ بھی عمل پیش ہوتا ہے, ہفتے میں پیر اور جمعرات کو بھی عمل پیش ہوتا ہے, اور شعبان میں بھی
عمل پیش ہوتا ہے۔ اب تینوں کو جمع کرتے ہوئے محدثین کرام جو حدیث کو سمجھنے والے ہیں، حدیث کا مطلب جاننے والے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ دن بھر کے اعمال اللہ کے پاس ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے، پورے 24 آورس، پورے 60 سیکنڈز کے پورا ڈیٹیل کے ساتھ روزانہ اللہ کے پاس پیش ہوگا، اور ہفتہ بھر میں جتنا انسان نے عمل کیا ہے روزانہ کا ڈیلی ویز اس کا عمل کیا ہے، اس کا ایک الگ رجسٹر بنا کر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور پورے سال انسان نے جو عمل کیا ہے منتھلی وائز اس کا حساب رجسٹر بنا کر کے پورے ایئر کا حساب شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ کیسا ہے؟ اس میں ہمارے پورے سال کے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ یہ مہینہ وہ ہے شعبان کا مہینہ جس میں پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے میں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے پورے سال کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب اللہ میرے اعمال کو دیکھے گا اس میں کوئی کمی نظر آئے گی اور مجھے دیکھے گا کہ میں روزے سے ہوں، چلو معاف کر دو، چلو معاف کر دو، بخشش ہو جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہو، بچے کیا کرتے ہیں؟ شور مچا رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، بچے شور کر رہے ہیں، تو گھر والے کیا بولتے ہیں؟ تو روزے سے ہے، گھر کو میں تجھے چھوڑتا ہوں، روزہ نہیں رہتا تو تیری پٹائی ہو جاتی، تم روزے سے ہو اس لیے ہم تم کو ابھی رخصت دے رہے ہیں، ایگزمپشن، چھوٹ دے رہے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں نہ ہوتے مؤذن صاحب لاٹھی لے کر کے مارتے بچوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب ہم جیسے بالکل نکمے لوگوں کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ شور کر رہا ہے تو چلو اس کو چھوڑ دو، روزے سے ہے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہوگا، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ کتنا ہم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم روزے کی حالت میں ہوں گے اور ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس میں کوئی کوتاہی ہماری نظر آئے گی، ہم روزے کی حالت میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا؟ رحم آئے گا، اس لیے معاف کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو انگریزی تاریخ یاد ہوتی ہے کہ آج 27 فلاں مہینہ ہے، لیکن اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے، چاند کی تاریخ، عربی تاریخ یاد نہیں ہوتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم انگریز ہیں یا مسلمان ہیں؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں یہ انگلش والا ایجوکیشن ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی تاریخ کو، چاند کی تاریخ کو یاد رکھا کریں، اور اپنے جو لکھتے ہیں روزانہ وہ آفس میں، دکان میں جہاں پر لکھتے ہیں وہاں پر اردو تاریخ بھی لکھنے کا اہتمام کریں۔ انگریزی تاریخ کو نیچے لکھیں، اوپر اردو تاریخ کو لکھا کریں۔ لکھیں گے انشاءاللہ، اردو میں تاریخ لکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اردو تاریخ لکھنا بھی ثواب ملتا ہے اس پر۔ تو خیر ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے روزے رکھنا ہے۔ ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں، زیادہ روزہ نہیں رکھنا ہے، ورنہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس میں کمی آ جائے گی۔ ابھی سے ہم لوگ 2 کیجی کم ہو جائیں گے تو رمضان میں کیسے روزے رکھ پائیں گے؟
اس لیے جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ نفلی روزے اس میں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح شعبان رمضان کا مقدمہ ہے. شعبان کیا ہے؟ رمضان کا مقدمہ ہے. تو رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ایک نمونہ اس میں بھی ہونا چاہیے. رمضان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو اس مہینے میں بھی کچھ زیادہ عبادت کر لینا چاہیے. رمضان میں ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو اس مہینے میں بھی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنا چاہیے. رمضان میں ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. رمضان میں ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس مہینے میں بھی زکوٰۃ دینا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. صحابہ اکرام شعبان میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر ہم پیسے دے دیں گے غریبوں کو، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں گے اور اسی طرح صدقہ خیرات کا پیسہ غریبوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دے دیں گے یا گفٹ میں ہدیے کے طور پر دیں گے تو کیا ہوگا؟ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں چونکہ زیادہ عبادت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے دن بھر اور رات میں تراویح پڑھنا ہے، تہجد وغیرہ پڑھنا ہے، تو آدمی کو کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا ہے. عبادت میں زیادہ وقت لگانا ہے تو پیسوں کی کمی آ سکتی ہے. اس لیے اسی مہینے میں زکوٰۃ وغیرہ دے دیں اور صدقہ خیرات وغیرہ کر دیں یا ہدیہ وغیرہ کسی کو دینا ہے، دوست و احباب کو، اس کو دے دیں گے تو رمضان کے لیے انتظام ہو جائے. تو صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی زیادہ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے اور روزے وغیرہ رکھتے تھے، نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.